السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت امامت کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اور اس اہم مسئلے کے ضمن میں بھی کئی ایک مسئلے ایسے ہیں جو اضطراری طور پر پیش آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے دلائل کی روشنی میں صحیح قول کے مطابق یہ جائز ہے کہ امامت کرنے والا کسی اور نماز کی نیت سے امامت کر رہا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا کسی اور نماز کی نیت سے شامل ہو۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امامت عصر کی نماز کی ہو رہی ہو، اس کے پیچھے کسی کی ظہر نماز چھوٹی ہوئی ہو تو وہ ظہر کی نیت سے شامل ہو جائے۔ کوئی ظہر کی نماز مثال کے طور پر عشاء کی نماز مثال کے طور پر پڑھ رہا ہے، اور کسی کی عصر کی نماز، اگر عشاء کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، مغرب کی نماز چھوٹی ہوئی ہے یا عصر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ شامل ہو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس مسئلے کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک فرع ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کسی حلقے میں ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک شخص نفل کی نیت سے امامت کر رہا ہو اور اس کے پیچھے فرض کی نیت سے کوئی شخص مقتدی بن کر کے شامل ہو جائے، تو یہ امامت اور یہ اقتداء دونوں درست ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی جو صریح دلیل ہے جسے اہل علم نے خاص طور پر لکھا ہے اس مسئلے کے جائز ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز ہو جو 2 رکعت ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں جمعے کی نماز میں اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ وہ اب ظہر کی نیت کر کے نماز میں شامل ہو، جمعے کی نیت نہ کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صریح حدیث ہے کہ جمعہ اسے ملتا ہے جسے مکمل طور پر ایک رکعت مل جائے، دوسری رکعت کا کم سے کم رکوع سے پہلے سے آگے کا حصہ مل جائے۔ لیکن اگر اتنا حصہ نہیں ملتا ہے تو اب اس کے لیے جمعہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ظہر ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس امام کے ساتھ شامل تو ہو، لیکن نیت اب جمعے کی نماز کی نہیں بلکہ ظہر کی نیت کرے، اور ظہر کی نیت سے اس امام کے ساتھ اس کی اقتداء میں شامل ہو۔ اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اب جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد یہ شخص جو مسبوق ہے یہ کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نہیں پڑھے گا، اس اعتبار سے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، جمعے کی نماز کی تکمیل کر رہا ہے، بلکہ اب اسے چاہیے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھے تو 4 رکعت ظہر کی نماز کی نیت سے شامل بھی ہو اور 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھے۔ یہی راجح موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دیگر علماء محققین کا یہی موقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب جمعے کی نماز امام پڑھا رہا ہو اور اس میں اخیر میں شامل ہونے والے کے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ وہ ظہر کی نماز کی نیت کرے اور ظہر کی نماز کے طور پر وہ 4 رکعت مکمل کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پر کہ امام کی نیت جمعے کی ہے اور اس مقتدی کی نیت ظہر کی ہے۔ یہ بہت ہی واضح فرق ہے۔ تو یہ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں، ظہر پڑھنے، عصر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھے، نیت سے کوئی شخص نماز پڑھے، یا ایسے ہی کسی بھی نماز کے پیچھے کسی بھی نیت سے نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے کسی اور دوسری نماز کی نیت سے شخص شامل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں جو تھوڑی بہت پیچیدگی آئے گی اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس لیے اس سے مختلف نہ ہو، اس سے اختلاف نہ کرو۔ اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اختلاف دکھائی دے رہا ہے، امام کی نیت الگ نماز کی ہے، مقتدی کی نیت الگ نماز کی ہے، تو یہ اختلاف ہو رہا ہے امام سے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس سے اختلاف نہ کرو۔
تو یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ جس اختلاف سے منع کیا گیا ہے، اس اختلاف سے مراد جو ہے وہ اقوال اور افعال کا اختلاف ہے، یعنی جس طرح کا فعل ہو امام کا اسی طرح کا فعل مقتدی کا بھی ہونا چاہیے، اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ جو قول ہو یعنی جو امام کہے وہی مقتدی بھی کہے، اس سے مختلف نہ کہے۔ یہ مقصد ہے یہاں پر، نیتوں کا فرق اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور اس کی تکبیر کہنے سے پہلے تم تکبیر نہ کہو۔ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور تم اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک وہ نہ رکوع کرے۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب تک وہ سجدہ نہ کرے تم سجدہ نہ کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو تم سب مقتدی بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں کے اندر اقوال اور افعال ہیں، اور یہ اقوال و افعال وہ ہیں جو ظاہری ہیں، یعنی افعال تو دکھائی دے رہے ہیں، ایسے وہ اقوال جو ظاہر میں ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں، وہ اقوال ہیں۔ بقیہ جو اندر کی تلاوت ہے جو سری طور پر کی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی آپس میں یکسانیت ہونا یا آپس میں متفق ہونا دونوں کا ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ تلاوتیں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ظاہری اقوال اور افعال کے اندر موافقت ضروری ہے، اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ یہی بات دیگر محققین نے، جیسا کہ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے اس بات کو لکھا ہے کہ نیت میں برابری مطلوب نہیں ہے، اقوال و افعال میں برابری مطلوب ہے۔ یہاں پر ایک دشواری جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب نیت الگ ہے تو ایسا بھی امکان ہے کہ امام جس نماز کو پڑھ رہا ہے اس نماز میں رکعت زیادہ ہے، اور مقتدی جس نماز کی نیت سے شامل ہو رہا ہے اس میں رکعت کی تعداد یا تو اتنی ہی ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب ایسی صورت میں آپ غور کر رہے ہیں کہ اگر امام جو نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کی رکعت کی تعداد کم ہے اور مقتدی جس نماز کی نیت سے اس میں شامل ہو رہا ہے اس نماز کی رکعت کی تعداد زیادہ ہے، ایسی صورت میں مسئلہ آسان ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے امام، 3 رکعت کی نماز مغرب ہوتی ہے، اگر امام 3 رکعت پر سلام پھیر دے گا اور مقتدی کو مثال کے طور پر وہ ظہر کی نیت سے یا عصر کی نیت سے جو اس کی فوت شدہ نماز ہے اس نیت سے شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز 4 رکعت کی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام سلام پھیر دے گا اور اس کے بعد مقتدی کھڑے ہو کر کے اپنی جس نماز کی اس نے نیت کی ہے اس اعتبار سے وہ رکعت کو مکمل کر لے گا، یہاں دشواری نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر دوسری شکل بن سکتی ہے جہاں دشواری ہے، مثال کے طور پر امام جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو شامل ہوا ہے امام کے ساتھ میں اس کی نیت مغرب کی نماز پڑھنے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مغرب کی نماز کی تعداد 3 رکعت ہے اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقتدی اس کے ساتھ رہے گا تو وہ 4 رکعت پڑھے گا امام، تو کیا یہ بھی 4 رکعت پڑھے گا؟ کیا صورت بنے گی؟ کیسے یہ تطبیق ہوگی اور کیسے دونوں کی نمازوں کا اختتام مناسب طریقے سے ہوگا جو شریعت کے اندر مطلوب ہے؟ ایسی صورت میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر امام 4 رکعت کی نماز عشاء پڑھ رہا ہے، اگر یہ مغرب کی نماز کی نیت سے شامل ہونے والا شخص امام کے ساتھ اس کی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تب تو آسان ہے، کیونکہ دوسری رکعت سے شامل ہوگا تو 3 ہی رکعت امام کی باقی بچے گی اور 3 ہی رکعت مغرب پڑھنے والے کی باقی بچے گی، اور ایک ساتھ میں دونوں سلام پھیر دیں گے۔ یا مثال کے طور پر دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتا ہے تو بھی معاملہ آسان ہے، جو رکعت اسے ملے گی امام کے ساتھ وہ پڑھ لے گا اور بقیہ رکعتیں اپنی نماز کی نیت کے مطابق مکمل کر لے گا۔ ان تمام صورتوں میں اشکال نہیں ہے، لیکن ایک صورت ایسی آتی ہے جس میں اشکال دشواری پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے ساتھ مغرب کی نماز کی نیت سے شامل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اور شروع سے شامل ہو رہا ہے، پہلی رکعت سے شامل ہو رہا ہے، تو یہ مقتدی اپنی نماز کو کیا کرے گا، کیسے ختم کرے گا؟ ظاہر ہے کہ امام 4 رکعت کی نماز عشاء پڑھ رہا ہے تو 3 رکعت کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا، چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے گا کیونکہ عشاء کی نماز ہے، جبکہ مقتدی جو ہے اسے 3 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں
کیا موقف ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اجتہادی مسائل میں سے، اس سلسلے میں اہل علم نے اجتہاد کیا ہے، اور محققین نے جو اس سلسلے میں کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں مقتدی کو دو اختیار ہے۔ ایک اختیار تو اسے یہ ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے، وہ اختیار یہ ہے اسے کہ جب امام 3 رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھے تو مقتدی نہ اٹھے، بلکہ وہ تشہد کے لیے بیٹھ جائے، اور تشہد کی حالت میں اس وقت تک بیٹھا رہے جب تک کہ امام چوتھی رکعت کا قیام، رکوع اور سجدہ کر کے پھر تشہد کی حالت میں نہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھا رہے، اور جب چوتھی رکعت مکمل کر کے تشہد میں بیٹھے امام تو اس کے ساتھ جب وہ سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر لے۔ یہ ایک شکل ہے، اور یہ شکل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ امام کے ساتھ توافق ہو رہا ہے، وہاں تک توافق ہو رہا ہے جہاں تک توافق ممکن ہے، چونکہ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو 4 رکعت پڑھا جائے، اس لیے 3 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، اور یہ شکل ہے اس کی کہ وہ چونکہ 3 ہی پڑھنا ہے اس لیے وہ 3 کے بعد بیٹھ جائے اور نہ اٹھے امام کے ساتھ۔ جب امام چوتھی رکعت مکمل کر کے تشہد میں بیٹھے تو اس کے ساتھ وہ بھی سلام پھیرے جب وہ سلام پھیرے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ امام جب تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھے تو یہاں تک اس مقتدی کی اس کے ساتھ اقتدا رہے، اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد اس کی اقتدا ختم ہو جائے اور وہ مستقل بالذات ہو جائے، وہ مستقل ہو جائے، منفرد کی حیثیت سے ہو جائے، اور وہ تشہد میں بیٹھ کر کے تشہد کی دعائیں پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، اور امام اپنی چوتھی رکعت مکمل کر کے پھر وہ تشہد کرے اور دیگر ساری دعائیں پڑھ کر کے پھر سلام پھیرے۔ یہ 2 شکلیں ہیں، پہلی شکل زیادہ مناسب ہے، جبکہ دوسری شکل بھی اجتہاد، محققین کے اجتہاد، مجتہدین کے اجتہاد کی روشنی میں یہ دوسرا موقف بھی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ دلائل سے استناس کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اتفاق ہوتا ہے عام طور پر بھی نمازوں کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر مغرب ہی کی نماز آپ لے لیں، مقتدی بھی، امام بھی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے ساتھ مغرب کی نماز کی نیت سے ہی شامل ہوا ہے، لیکن اگر امام 1 رکعت پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں ہے، اور مسبوق ہو کر کے مقتدی اس کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے تو اس کی وہ پہلی رکعت ہے، ظاہر ہے کہ امام اپنی دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ جائے گا، لیکن جو اس کے ساتھ مسبوق شریک ہوا ہے جس کی وہ پہلی رکعت ہے، اسے پہلی رکعت میں تشہد نہیں کرنا تھا، لیکن وہ امام کی اقتدا کی وجہ سے اسے مجبوراً امام کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے، ایسے ہی جب امام تیسری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے تشہد میں بیٹھ جائے گا اور سلام پھیر دے گا، مقتدی اپنے پہلے تشہد میں ہوگا جس میں اسے اٹھ جانا چاہیے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس وقت تک بیٹھا رہے گا جب تک وہ سلام نہیں پھیر لیتا۔ ان صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسبوق کو اپنی نماز کی ترتیب کے مطابق، اور اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے کہ مسبوق کو جو نماز ملتی ہے، جو رکعتیں ملتی ہیں، وہ اس کی ابتدائی نماز کی رکعتیں ہیں یا آخری رکعتیں ہیں، اور یہ بات آ چکی ہے کہ راجح جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو نماز مسبوق مقتدی کو اپنے امام کے ساتھ ملتی ہے وہ اس کی ابتدائی نماز ہے، جو وہ مکمل کرے گا وہ اس کی بعد والی رکعتیں ہیں، یہی زیادہ راجح ہے، جیسا کہ اس پر گفتگو اس سے پہلے آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی مشکل ہے کہ یہاں پر بھی امام کے ساتھ میں اقتدا کرنے کی وجہ سے وہ اسے تشہد کرنا چاہیے تو اسے کھڑا ہو جانا چاہیے تو اسے تشہد کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ امام دوسری رکعت میں ہے اور مقتدی پہلی رکعت میں ہے، اسے کھڑا ہونا چاہیے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اقتدا کر رہا ہے۔ یہ معاملہ دوسری رکعت میں ہے، جب وہ دوسری رکعت میں ہوگا تو امام تیسری رکعت میں ہوگا۔ یہ ساری شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں امام کے پیچھے اسی نماز میں مقتدی مسبوق شریک ہوا ہے، لیکن وہ اپنی ترتیب سے نہیں پڑھ پا رہا ہے کیونکہ اقتدا میں ہے وہ، اس لیے ایسا اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کی شکلیں چونکہ نماز میں بسا اوقات پیدا ہوتی ہیں، ان تمام صورتوں میں جو دشواری پیدا ہو رہی ہے کہ اسے کھڑا ہونا چاہیے تو کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، یہ اس لیے معاف ہے کیونکہ ایسی ہی صورتحال بن گئی ہے
اور اپنے امام کے ساتھ ہے، اس کی اقتداء میں ہے، اس لیے نکل نہیں سکتا۔ ان تمام اس طرح کی جو صورتحال ہیں نماز کی بعض رکعتوں میں جو پیش آتی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے، محققین نے یہ بات کہی ہے کہ اس طرح سے اگر نوبت آ جائے کہ امام جو ہے وہ کم رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی جو ہے وہ زیادہ رکعتوں والی نماز پڑھ رہا، امام جو ہے وہ زیادہ رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی کم رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو، تو اسے اپنی نماز سے فارغ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے وضاحت کی گئی کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ تیسری رکعت کے بعد نہ اٹھے، بیٹھا رہے، جب چوتھی رکعت مکمل کر کے امام تشہد کی حالت میں آئے اور دعائیں پڑھ کر کے سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیرے۔ ایک شکل یہ ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے بعد جب امام کھڑا ہو اپنی چوتھی رکعت کے لیے تو یہ مستقل ہو جائے، منفرد ہو جائے اور اس کے بعد اپنی دعائیں پڑھ کر کے تشہد میں سلام پھیر لے، جبکہ امام اپنی ترتیب کے مطابق چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ یہ چند مسائل تھے جو اس مسئلے کے ضمن میں آتے ہیں۔ اجتہادی مسائل ہیں، محققین کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے علامہ ابن باز اور دیگر محققین جو ہیں فقہا، ان کی تصریحات کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس صورتحال میں اس پر عمل کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الجھن اور پیچیدگی سے اور بلا وجہ کے جھگڑے تکرار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔